السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد۔ عزیز طلبہ، مختارات محاضرہ نمبر 13 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں جو سبق ہم اور آپ پڑھیں گے وہ ہے خطۃ عمر فی الحکم۔ خطہ کا معنی ہوتا ہے خیال، نظریہ، اور اس کی جمع خطط آتی ہے، اور حکم کا معنی ہوتا ہے فرما روائی، فرمان، اور اس کی جمع احکام آتی ہے۔ خطۃ عمر فی الحکم، فرما روائی کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ قال طلحة بن معدان خطبنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال أيها الناس إنه لم يبلغ ذو حق في حقه أن يطاع في معصية الله۔ طلحہ بن معدان نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، کیا فرمایا؟ ایھا الناس، اے لوگو، انہ لم یبلغ ذو حق فی حقہ ان یطاع فی معصیۃ اللہ، بے شک کوئی صاحب حق اپنے حق کے سلسلے میں اس حد تک نہیں پہنچا کہ اللہ کی معصیت میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ اور اس کے بعد کہا وَإِنِّي لَا أَجِدُ هَذَا الْمَالَ يُصْلِحُهُ إِلَّا خِلَالٌ ثَلَاثٌ، اور کہا بے شک میں اس مال کو نہیں پاتا کہ اس کی اصلاح کریں گی مگر 3 خصلتیں۔ خلال یہ خلتن کی جمع ہے، جمع خلۃ بالفتح، 2 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ای الخصلۃ، اور اس کی جمع خلال آتی ہے، تو سیدھا سا ترجمہ ہوگا وَإِنِّي لَا أَجِدُ هَذَا الْمَالَ يُصْلِحُهُ إِلَّا خِلَالٌ ثَلَاثٌ، اور میں یہی سمجھتا ہوں، میں یہی پاتا ہوں کہ 3 خصلتیں ہی مال کی اصلاح کر سکتی ہیں۔ نمبر 1، ان یؤخذ بالحق، کہ حق کے ساتھ مال لیا جائے، ویعطى فی الحق، نمبر 2، حق ہی میں دیا جائے، ویمنع من الباطل، اور باطل سے روکا جائے۔ یہ 3 خصلتیں ہیں جو مال کی اصلاح کر سکتی ہیں۔ تو قال طلحہ بن معدان، طلحہ بن معدان یہ قالا کا فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے، اور خطبنا، خطبہ فعل ہے، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یہ فاعل ہے، اور نہ یہ مفعول بھی مقدم ہے، اور انہ لم یبلغ فعل مضارع مجزوم ہے لم کی بنا پر، اور ذو حق یہ فاعل ہے لم یبلغ کا، اور ان یطاع فی معصیۃ اللہ، یہ پورا جملہ مل کر کے لم یبلغ کا مفعول به ہوگا۔ لم یبلغ ذو حق فی حقہ ان یطاع فی معصیۃ اللہ، اور لا اجد فعل ہے،
اور هذا المالا فاعل ہے، اسی بنا پر منصوب ہے، اور یصلحو فعل ہے، اور ہو مفعول به مقدم ہے، اور خلال ثلاثن یہ یصلحو کا فاعل ہے۔ اس کے بعد یہ تینوں چیزیں ان یؤخذ بالحق ویعطى فی الحق ویمنع من الباطل، یہ خلال ثلاثن کا بدل ہے، یہ تینوں چیزیں بدل ہیں۔ آگے دیکھیں وَإِنَّمَا أَنَا وَمَالُكُمْ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اور بے شک میں تمہارے مال کے ساتھ یتیم کے ولی کی طرح ہوں۔ وَإِنَّمَا أَنَا وَمَالُكُمْ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ، اور میں تمہارے مال کے ساتھ یتیم کے ولی کے مانند ہوں، یعنی جس طریقے سے یتیم کا ولی یتیم کی اور یتیم کے مال کی رعایت اور اس کا خیال رکھتا ہے، بالکل اسی طریقے سے میرا معاملہ تمہارے مال کے ساتھ ہے۔ ان استغنیت استعففت، اگر میں بے نیاز رہا، مالدار رہا، تو میں پرہیز کروں گا، تمہارے مال سے دور رہوں گا۔ تو ان استغنیت یہ پورا جملہ فعل شرط ہے، اور استعففت یہ پورا جملہ یعنی یہ فعل جزا ہے۔ وَإِنِ افْتَقَرْتُ أَكَلْتُ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر میں محتاج ہوا تو کیا کروں گا؟ أَكَلْتُ بِالْمَعْرُوفِ، بڑائی کے ساتھ مال کھاؤں گا، یعنی جائز طور پر میں تمہارے مال کا استعمال کروں گا۔ وَلَسْتُ أَدَعُ أَحَدًا يَظْلِمُ أَحَدًا وَيَتَعَدَّى عَلَيْهِ، اور کہا میں کسی ایسے شخص کو چھوڑوں گا نہیں جو کسی پر ظلم کر رہا ہو اور کسی پر تعدی کر رہا ہو۔ تو لستو فعل ہے، انا کی ضمیر لیسا کا اسم ہے، اور ادعو ودع یدعو با فتح افتح سے، جس کے معنی چھوڑنا، اور احدن یہ نکرہ ہے موصوف ہوگا، اور یظلم احدن یہ پورا جملہ احدن کی صفت، تو موصوف صفت مل کر کے ادعو کا مفعول بھی ہوگا، اور پھر اس کے بعد لیسا کی خبر، پھر اس کے بعد اسی پر عطف ہے ویتعدی علیہ۔ تو کہا میں کسی ایسے شخص کو چھوڑوں گا نہیں جو کسی پر ظلم و تعدی کر رہا ہو، حتی اضع خدہ علی الارض، یہاں تک کہ میں اس کے رخسار کو، اس کے گال کو زمین پر رکھ دوں گا، علی الارض واضع قدمی علی الخد الاخر حتی یذعن للحق، اور اپنا قدم دوسرے رخسار پر رکھوں گا یہاں تک کہ وہ حق کا اقرار کر لے، حق کے تابع ہو جائے۔ 3 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ینقاد و یقر، ذعن یذعن فرما بردار ہونا، اقرار کرنا۔ تو کہا میں کسی ظالم کو کسی پر ظلم و تعدی کرتے ہوئے چھوڑوں گا نہیں، کیا کروں گا؟ اسے زمین پر گرا دوں گا، ایک رخسار زمین سے لگاؤں گا اور دوسرے رخسار پر اپنا قدم رکھوں گا، اور چھوڑوں گا نہیں یہاں تک کہ وہ حق کا اقرار کر لے، حق کے تابع ہو جائے۔ اس کے بعد کہا وَلَكُمْ عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ خِصَالٌ أَذْكُرُهَا لَكُمْ فَخُذُونِي بِهَا، کہا اے لوگو تمہارے لیے میرے اوپر کچھ خصلتوں کو اپنانا ہے، یعنی میرے اوپر لازم ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ خصلتوں کو اپناؤں۔ وَلَكُمْ عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاسُ خِصَالٌ، اور تمہارے لیے اے لوگو
میرے ذمہ کچھ خصلتوں کو اپنانا ہے. خصلتوں کی جمع خصال. اذکرھا جنہیں میں ذکر کر رہا ہوں تم سے. اذکرھا لکم فخذونی بہا لہذا ان خصلتوں کو مجھ سے اخذ کر لو، تم بھی یاد رکھو. کیا؟ آگے کہا لکم علی الا اجتبی شیئا من خراجکم ولا مما افاء اللہ علیکم الا من وجہہ. کہا تمہارے لیے میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں تمہارے ٹیکس میں سے کچھ نہ وصول کروں. اجتبا یجتبی اجتباء باب افتعال سے جس کا معنی ہوتا ہے وصول کرنا، جمع کرنا. اسی سے جابی ایک لفظ آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ٹی ٹی، جو ٹکٹ کو جمع کرتا ہے. تو کہا کہ تمہارے لیے میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں تمہارے ٹیکس اور تمہارے مال فے میں سے کچھ نہ وصول کروں مگر اس کے طریقے پر، جو اس کا حق ہے وہی لوں اور اس کے علاوہ نہ لوں. تو ولا مما افاء اللہ علیکم، مال فے کس کو کہتے ہیں؟ 4 نمبر کا حاشیہ دیکھیں. افاء اللہ علیہ مال القوم کیا مطلب ہوتا ہے؟ جعلہ فیئا لہ، یعنی مال فے کے طور پر اللہ رب العالمین نے اسے دیا. اس کے بعد کہا وَلَكُمْ عَلَيَّ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِي أَلَّا يَخْرُجَ مِنِّي إِلَّا فِي وَجْهِهِ. کہا اور تمہارے لیے میرے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ جب مال میرے ہاتھ میں آ جائے، واقع ہو جائے، تو وہ میری جانب سے نہ نکلے مگر حق کی جگہ میں. مال آنے کے بعد میں حق اور جائز جگہ پر خرچ کروں، یہ میرے اوپر لازم ہے. وَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَزِيدَ أَعْطَيَاتِكُمْ وَأَرْزَاقَكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالی. اور کہا کہ تمہارے لیے میرے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ میں تمہارے عطیات اور تمہاری خوراک، تمہاری روزیوں کو بڑھاؤں انشاءاللہ. اور کیا کروں؟ وَأَسُدَّ ثُغُورَكُمْ، اور تمہاری سرحدوں کی حفاظت کروں، سرحدوں کو بند کروں. وَلَكُمْ عَلَيَّ أَلَّا أُلْقِيَكُمْ فِي الْمَهَالِكِ وَلَا أُجَمِّرَكُمْ فِي ثُغُورِكُمْ. اور تمہارے لیے میرے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ میں تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں اور تمہیں تمہاری سرحدوں پر جمع نہ کر دوں. جمرا یجمرو سے اجمرو ای اجمعو، جمع یجمعو سے اجمعو، جمع کرنا یہ مفہوم ہوتا ہے جمرہ کا. اس کے بعد کہا وَقَدِ اقْتَرَبَ مِنْكُمْ زَمَانٌ قَلِيلُ الْأُمَنَاءِ كَثِيرُ الْقُرَّاءِ قَلِيلُ الْفُقَهَاءِ كَثِيرُ الْعَمَلِ. اس کے بعد کہا کہ ایک ایسا دور، ایک ایسا زمانہ تم سے قریب ہے جس میں امانت دار بہت کم ہوں گے اور قرہ علماء بہت زیادہ ہوں گے، لیکن فقہاء بہت کم ہوں گے، آرزوئیں زیادہ ہوں گی. یعمل فیہ اقوام للآخرۃ یطلبون بہ دنیا عریضۃ تأکل دین صاحبہا کما تأکل النار الحطب. کہا کہ جس زمانے میں لوگ آخرت کے لیے عمل کریں گے لیکن اس کے ذریعے سے لمبی چوڑی دنیا کے طلبگار ہوں گے، جو دنیا، صاحب دنیا کے دین کو ایسے کھا جائے گی جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے. ایسا زمانہ
تم سے قریب ہے۔ اس کے بعد کہا آگاہ کرتے ہوئے الا کل من ادرک ذلک منکم فلیتق اللہ ربہ ولیصبر، خبردار تم میں سے جو شخص بھی اس زمانے کو پالے تو اپنے رب سے، اللہ سے یعنی اپنے رب سے ڈرے اور صبر سے کام لے۔ جس شخص کو بھی یہ زمانہ یہ دور مل جائے تو وہ اللہ کا خوف کھائے اور صبر سے کام لے۔ یہ باتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں، اور بھی کچھ باتیں کہیں جنہیں ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حصول علم میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔